پیغام صاحب، سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کہا یہ گیا کہ جو کچھ آپ نے دینی لحاظ سے اپنا رجحان بیان کیا، نتیجے کے اعتبار سے یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو جرنیل ہیں، مسلح قوتیں ہیں، ہماری ملٹری ہے، ان کا بیانیہ معلوم ہوتا ہے، گویا ان کی ایما یا ان کی خواہش یا ان کو فائدہ پہنچانے کی گفتگو معلوم ہوتی ہے۔ اسٹیٹ نام کی جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اسٹیٹ کسی کو خوارج قرار دے سکتی ہے؟ میں نے جب فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان گفتگو کی تھی تو یہ بتایا تھا پاکستان کو اپنی پیدائش سے دو امراض لاحق ہیں۔ یہ پیدائشی امراض ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فوجی حکومتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک قومی ریاست ہوگی، جیسے کہ جدید زمانے میں قومی ریاستیں ہیں، یا ایک مذہبی ریاست ہوگی جس میں کوئی مذہبی طبقہ لوگوں میں اپنی آمریت قائم کر کے اپنے طریقے سے نفاذ شریعت کرے۔ ٹھیک، یہ کشمکش رہی ہے، اس کا مختلف پہلوؤں سے میں نے تجزیہ کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان یہ بتایا تھا کہ ہمارے جرنیل کن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس ملک میں دستور کو معطل کر کے یا دستور کو ختم کر کے، پہلی مرتبہ تو ختم ہی کر دیا گیا تھا 56 کا دستور، مارشل لاء کے تحت حکومتیں قائم کی گئی ہیں، نئے دستور دینے کی صحیح کی گئی ہے، جیسے کہ 62 کا دستور دینے کی صحیح کی گئی۔ یہ سب کے سب میرے نزدیک کبیرہ گناہ کے درجے کی چیزیں ہیں۔ یعنی جس وقت آپ ایک دستور بنا لیتے ہیں تو وہ دستور قومی میثاق ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک ایسے معاہدے کی ہے جس کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب وہ آپس میں عہد کر لیتے ہیں تو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ قومی میثاق ہے، قومی عہد نامہ ہے، جس میں قوم بھی شامل ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے ادارے اس کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں اس امت کی تاسیس کا اعلان کیا تو سورہ کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو معاہدے تم نے آپس میں کیے ہیں، جو اللہ سے عہد باندھے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے باندھے ہیں، یا آپس میں کوئی عہد معاہدہ کیا ہے، ان سب کی پابندی کرو۔ تو عہد اور معاہدے ہماری ذاتی، انفرادی، ہماری معاشرتی زندگی کی بھی تنظیم کرتے ہیں، لیکن کسی قوم میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا عہد ہوتا ہے یا میثاق ہوتا ہے وہ دستور ہے، اس کو معطل کر دیا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے، محض ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی عذر پیش کیا جا سکے، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ تو میں نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں روزنامہ پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اے کاش ہمارے جرنیل اس بات کو سمجھ سکے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بعد سیاست میں جو بار بار کی مداخلت ہے وہ کس طرح اس قوم کے لیے تباہی کا موجب ہوئی ہے، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ سیاسی لیڈروں کو خود انتخاب کر کے سیاسی لیڈر بنانے کی صحیح نے کیا کیا قیامت ڈھائی ہے، اس سے ہم کس طرح سیاسی عمل کی برکات سے محروم ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خارجہ امور میں بھی جو پالیسی اختیار کی گئی وہ ایک احمقانہ پالیسی تھی۔ یہ اسی کے نتائج ہیں جو اس وقت قوم بھی بھگت رہی ہے، ہماری افواج بھی بھگت رہی ہیں، اور ہماری سیاست بھی بھگت رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب میں مطلبے کر رہا تھا بار بار کہ ایک خاص نقطہ نظر کے ماننے اور جاننے والے لوگ جو جمہوریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی آپ پشت پناہی کر کے اپنے ہمسائے میں ایک حکومت بنا دیں گے، اور وہ جس نقطہ نظر کے حاملین ہیں اس کی بنیاد ان کے نزدیک مذہب پر ہے، اور یہاں کے سب مذہبی ادارے ان کو وہی تعلیم دیتے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں۔ یہ اندازہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔
چنانچہ اب دیکھ لیجئے کہ وہی لوگ جن کے بارے میں ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے پشت پناہ بن جائیں گے، ہماری ایک پوری سرحد محفوظ ہو جائے گی، اب اسی پر ہم لڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے پچھلے 15-20 سال میں میں نے بار بار مطلب بار بار یہ بتایا ہے یہ صحیح رویے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ حقیقت ہے کہ جیسے بھی سیاستدان خود ہی لوگوں نے بنا رکھے تھے وہ بھی مزاحمت کرتے رہے اور توجہ دلاتے رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ اس کی بنیاد پر پاکستان عالمی سطح پر بھی تنہا ہوا۔ اس میں عالمی طاقتوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے خارجہ سطح پر، داخلی سطح پر معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے کسی قوم کی کریڈیبلٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب بڑے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ان جرنیلوں نے کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ قانون کی حکمرانی کو نہ ماننے کا ہے۔ یعنی اگر آپ براہ راست حکومت نہیں بھی کر رہے تو ایسے طریقوں سے اپنے معاملات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں جگہ جگہ قانون کو گویا اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لیا جاتا ہے۔ لوگوں کو پکڑ کر اگر بند کیا جائے گا اور کسی قانونی کارروائی کے بغیر ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ یہ سب جرائم ہوئے ہیں، یہ کیے گئے ہیں، لیکن ان سارے جرائم کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ختم ہو گئی؟ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میری شناخت ہے، پاکستان ہی کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے کہ اگر دنیا میں ہر جگہ سے نکال دیا جائے تو وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں میں وقار کے ساتھ داخل ہو سکتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں یہ تصور قائم کروں کہ وہ ریاست ختم ہو گئی ہے، یعنی ان جرائم کی وجہ سے میں اپنا سارا غصہ اور اپنا رد عمل اب ریاست کے خلاف ظاہر کروں گا۔ اسی طرح یہ اگر جرنیلوں کے اقدامات ہیں تو اس میں اس ادارے کا بحیثیت ادارہ کیا جرم ہوا جس کو ہم فوج کہتے ہیں؟ وہ تو ریاست کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ ادارہ قائم ہے، ریاست قائم ہے۔ کوئی حکومت ریاست کی باقاعدہ قومی فوج کے بغیر اس زمانے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جیسے ملک کی حکومت، جو لوگ یہاں حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بغیر حکومت کر لیں گے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پھر ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں۔ تو میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ فوج کے جرائم ہیں۔ ان جرائم کو جس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے وہ فوج کے بیانیے میں سن لیجیے، اس کے ایک ایک لفظ پر میں قائم ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، جرنیلوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو سیاستدان فوج کے پروجیکٹس میں ان کے اعلیٰ کار بنے ہیں ان کو خاص طور پر اپنی خلوتوں میں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ سب باتیں کہی جا چکی ہیں، اس وقت یہ سوال زیر بحث نہیں تھا کہ ان کے جرائم کیا ہیں، غلطیاں کیا کی ہیں انہوں نے۔ اس وقت جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سب کچھ کے بعد بس اللہ کی عنایت سے ہمارا ملک قائم ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ مشرقی پاکستان انہی حماقتوں کی وجہ سے، انہی جرائم کی وجہ سے الگ ہوا، لیکن جیسا کچھ بھی ہے یہ ملک قائم ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا فخر ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ادارے ہمارے ادارے ہیں، تو یہاں کیا بغاوت کی جائے گی یا ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا؟ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ شرعاً بھی غلط ہے، یہ اللہ کے قانون کی روح سے بھی فساد فی الارض ہوگا، یہ اخلاقاً بھی بالکل غلط ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی صرف اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو اقتدار نہیں ملے گا، اس کے نتیجے میں جو خلفشار پیدا ہوگا اس سے اس خلفشار کے علمبرداری نکلیں گے، اور وہاں پھر طاقت اور بندوق ہی فیصلہ کرے گی۔ یعنی آپ اس آسمان سے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ کھجور موجود ہے جس میں آپ کو اٹک کے پھر مرنا ہے، تو یہ دینی لحاظ سے بھی غلط۔ ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہے
اس نظم اجتماعی کو ہم مختل کرنے کی کوشش کریں، اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں قائم ہونے والی حکومتیں، اس میں کیے جانے والے اقدامات، ان کی ہم تنقید کرتے ہیں، ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، ان کی ہم غلطی واضح کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اس پر یہ حقیقت ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوں کہ واقعی کوئی سیاسی قیادت قوم کی ذمہ داریاں سنبھالے، تو ان لوگوں کا اگر وہ زندہ ہوں تو احتساب کرنا چاہیے جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، انہیں کٹارے میں لانا چاہیے۔ لیکن قوم کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، کوئی کام کریں گے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ میں اس کو بھی اسی درجے کا جرم سمجھتا ہوں جس طرح کے جرائم کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنی قوم کا شعور بیدار کریں۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہماری قوم کا سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی شعور انتہائی پست ہے۔ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو یہ جانتی نہیں کہ علم و استدلال کیا چیز ہوتی ہے، یہ جانتی نہیں کہ شرفاء کے درمیان اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، یہ جانتی نہیں کہ اگر آپ کو کسی رائے میں کسی دوسرے سے اختلاف ہے تو اس کو بیان کرنے کے آداب کیا ہیں۔ میں نے 50 سال تک علماء سے اختلاف کیا ہے، مذہبی اختلافات میں اپنی رائے دی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہو، میں نے کسی کے اخلاقی وجود پر حملہ کیا ہو، کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی شرافت اور تہذیب سے ہٹ کے بات کی ہو، استدلال کی بات۔ بہت بڑی اکثریت ہمارے ہاں مختلف شخصیتوں کی اثارت میں زندگی بسر کرتی ہے۔ کوئی حضرت ہیں، کوئی علامہ ہیں، کوئی مولانا ہیں، کوئی شیخ الاسلام ہیں، ان کی عقیدت میں وہ زندگی کے سارے حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا سوچنے سمجھنے کا عمل ہی معطل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال بعض سیاستدانوں کے معاملے میں ہے۔ ان کے جب وہ اسیر ہو جاتے ہیں تو ایک مثالی دنیا اور رومانوی دنیا میں اپنے اس مسیح کی پرستش میں وہ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہ آ جائے گا تو آسمان سے ہن برسے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو جائیں گی۔ درحال ہے کہ یہ محض فریب نظر ہوتا ہے اور فریب خیال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد کا حال یہ ہے، وہ اس مقام پر زندگی بسر کرتی ہے۔ اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہے، وہ ما الفینا علیہ آبانا میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی وہ روایت کی پرستش میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شخصیت کی تو نہیں لیکن روایت کی پرستش میں۔ ان سے لڑتے ہوئے بھی ہم نے 50 سال گزار دیے ہیں۔ بڑی تھوڑی تعداد ہے ابھی اس قوم میں یا اس ملک میں جس میں لوگ علم اور استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مختلف بات کی گئی ہے تو دوسرے کی عزت کو قائم رکھ کر وہ اس سے کیسے استفادہ کریں گے۔ وہ یہ مان کر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہماری رائے غلط ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں کہ فلاں بات اگر کسی نے کر دی ہے تو اب اس سے دین بھی نہیں سیکھنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس پست ذہنیت کا بیان ہے؟ یعنی کیا میں آئنسٹائن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس سے سائنس بھی نہیں سیکھنی اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ عجیب، یہ پستی ہے کہ اس پہ ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک جو بات میں نے کہی ہے، جو میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب جرائم اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی قوم کا شعور بہتر کرنا ہے۔ یہ شعور علماء کو بہتر کرنے کی صحیح کرنی ہے، دانشوروں کو، اساتذہ کو، وکلاء کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ علم و استدلال کا رویہ اختیار کریں اور یہ بتائیں۔ جس وقت شعور بہتر ہوگا تو شعور کہیں غار میں بہتری کے مراحل نہیں طے کرتا، تو وہ میدانی میں کرے گا۔ وہاں پر وہی لوگ آپ کی فوج میں جائیں گے، وہی لوگ آپ کی پولیس میں جائیں گے، وہی آپ کی سیاست میں نمایاں ہوں گے۔ اگر لوگ اس پستی سے نکل آئیں جس میں وہ شخصیتوں کی اثارت میں مر رہے ہوتے ہیں یا اپنے رومان کی نظر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شب و روز، پھر وہ علم و استدلال کے ساتھ بات سننا شروع کریں گے۔ پھر کبھی اس طرح کے جرائم کی کوئی جرت نہیں کرے گا جس طرح کے جرائم ہمارے ہاں یہ فوجی جنرل کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں بنے، یعنی وہ جو سیاسی اقدار میں بیان کرتا ہوں، جمہوریت، بنیادی حقوق کی حفاظت،
قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی اس کا نمونہ بنے، وہ تو 2 قدم چلنے کے بعد خود قانون کی دھجیاں اڑانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ بتانا کہ قانون شکنی کوئی عیب ہے، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جو آج اپنی جد و جہد میں قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے یہ کیسے توقع کریں کہ وہ کل اقتدار میں آ کر قانون کا احترام کریں گے؟ تو ان اقدار کا شعور خود سیاسی جماعتوں میں ہو، اور ایسی سب سیاسی جماعتیں بنیں جو نیچے تک اس کا بہترین نمونہ ہو۔ اب اس کے بعد جا کر کہیں وہ خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری افواج بھی اپنے صحیح مقام پر چلی جائیں، جرنیل بھی پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے بات کرنا سیکھیں جیسے جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جرائم کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں جو منصوبے بنا کر اقتدار کی طاقت کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اس پر خود اپنا احتساب کریں، اور پھر اس کے بعد آئندہ سے اس کے لیے توبہ اور تلافی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں اس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ یہ عمل ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو طالبان نے اختیار کر رکھا ہے۔ ایک دوسرے ملک میں ہمارے ہی لوگ جا کر وہاں اس حکومت سے لڑ رہے ہیں، ہماری افواج سے لڑ رہے ہیں، ہمارے ہی بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کی تائید میں کروں گا؟ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ داخلی سطح پر کبھی اس چیز کو میں قبول کر سکتا ہوں کہ قانون شکنی کر کے آپ قانون کی حکمرانی کو بحال کر سکتے ہیں۔ بہت اہم بات۔ یعنی جو لوگ اس وقت قانون کی حکمرانی کو قائم نہیں ہونے دے رہے، یا جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو اپنی طاقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قانون سے ماورا اٹھا کر تعذیب کے نشانے بناتے ہیں، وہ تو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر مقابل میں آنے والے بھی جرائم پیشہ ہو جائیں گے تو پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے، غامدی صاحب نے آج پہلی دفعہ نہیں بتائی ہے۔ جو لوگ ان سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، ہر طرح کا الزام غامدی صاحب پر لوگ دھر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کسی وقت زندگی کے کسی مرحلے پر انہوں نے اس طرح کی قانون شکنی کو، بالخصوص فوج کی جانب سے کی جانے والی خلاف آئین، خلاف دستور، خلاف انسانیت کسی اقدام کی کسی سطح پر کبھی کوئی حمایت کی ہو، فوج کا بیانیہ سن کے لوگ اپنی اس غلط فہمی کو رفع کر سکتے ہیں۔